حضرت بل کا ثانیہ ہوا، جو وہاں گستاخی ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں اس وقت میرے خیال میں 50 سے زیادہ لوگوں کے خلاف جو ہے FIR دی گئی، کئی لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا، لوگوں کے جذبات جو ہیں بہت زیادہ ہرٹ ہوئے اس سے. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک MLA کی قربانی، اس کو قربان کیا گیا، تاکہ یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے یہاں کے لوگوں کی جو میجورٹی کمیونٹی ہے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، اور بجائے اس کے کہ ایکشن ہوتا وقف بورڈ کے خلاف، چیئر پرسن کے خلاف معافی مانگتے، بلکہ الٹا لوگوں کو ہی ڈیٹین کیا گیا، لوگوں کے خلاف کیس کیا گیا. تو ایسے میں سمجھتی ہوں جو مہراج ملک صاحب ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی زبان کی تلخی استعمال کی ہو، کوئی ایسے ایبیوسو لینگویج بھی ہو سکتا ہے، مگر کہیں بھی مطلب پبلک سیفٹی ایکٹ ایک MLA وہ بھی لگانا، اور اس کے بعد اس لیے لگانا کہ اس نے کوئی تلخ کلامی کی، تو یہ تو سیدھے لگتا ہے کہ یہ کشمیر میں جو سچویشن ہو گئی تھی، جو لوگوں کے جذبات مجروح ہو گئے، جو یہاں پر حضرت بل میں ثانیہ ہوا، اس سے کسی نہ کسی طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے. اور آج جبکہ ڈوڑا میں سیلاب کی وجہ سے وہاں بھی بہت تباہی ہوئی ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، زمین کھسک گئی ہے، پانی کی بوچھار ہوئی ہے، اس کی طرف دھیان دیا ہونا چاہیے، بلکہ الٹا وہاں جو MLA اس کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے، بات کرتا ہے، مے بی اس کے سے 100 اختلاف ہو کہ اس کے طریقہ کار سے، مگر ایک MLA کے خلاف PSA لگانا، اس کو بند کرنا، یہ تو بتاتا ہے کہ جموں کشمیر میں قانون کہاں ہے. تو میری تو یہی گزارش ہوگی LG صاحب سے کہ آپ جو یہاں پر حضرت بل میں جن لوگوں کے خلاف آپ نے کارروائی کی ہے اس کو روک لیجئے، ان کو FIR وڈرا کر لیجئے، اور جلد سے جلد جو MLA ڈوڑا ہے ان کو ریلیز کر لیجئے. ہو سکتا ہے انہوں نے تلخ کلامی کی ہو، سخت کلامی کی ہو، اس کے لیے جو پنشمنٹ ہے تو PSA تو نہیں ہے، جیل تو نہیں ہے، تو اس معاملے کو سلجھائیے. کیونکہ آپ نے دیکھا جب آپ لوگوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کا فریڈم آف ایکسپریشن کرو کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا سری لنکا، آپ نے دیکھا بنگلہ دیش، اب آپ دیکھ رہے ہیں نیپال میں کیا ہو رہا ہے. تو اگر آپ اسی طرح لوگوں کے جذبات کو ایکسپریس کرنے سے روکیں گے، ان کو دبائیں گے، ان کو جیل میں ڈالیں گے، تو سچویشن جو ہے دن بدن اور زیادہ ہاتھ سے نکلتی جائے گی. جیسے ڈوڑا میں اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو سیکشن 163 شاید لگانا پڑا، تو امپوز کرنا پڑا. تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنر صاحب کو ہی شوڈ ٹیک کاگنیزنس آف دا سچویشن آن گراؤنڈ اینڈ ٹیک دس تھنگ کہ یہاں بھی جو لوگ ڈیٹین کیے ہیں، یہ FIR کی ہے، وہ وڈرا کر کے جلد از جلد جو ہیں جو وہاں ڈوڑا کے جو MLA ہیں ان کو ریلیز کریں، اور یہ اس ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. میم کچھ وقت پہلے پارلیمنٹ میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی ری آرگنائزیشن ایکٹ میں، اگر 30 دن تک کوئی بھی پولیٹیشین بند رہتا ہے کسی چارج میں تو انہیں اپنی پوزیشن کو ویکینٹ کرنا پڑے گا. دو اٹ از ان ریلیٹڈ بٹ اس کو اسی نظریے سے دیکھا جا رہا ہے کہ حال ہی میں فرسٹ ٹائم کسی سٹنگ MLA کو اس طریقے سے PSA کے انڈر بند کیا گیا. دیکھیے جو بھی کچھ ہے یہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو کشمیر میں ہوا، جو یہاں ثانیہ ہوا، اس سے دھیان بھٹکانے کی کوشش میں ایک MLA کو قربان کیا گیا. That's it. Thank you so much.